تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 49۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ ترجمہ: اے حبیب آپ فرمائیے، اے لوگو، بس میں تو تمہیں عذاب الہی سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورہ حج آیت نمبر 50۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ: سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور باعزت روزی بھی۔ سورہ حج آیت نمبر 51۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ: اور جو لوگ کوشش کرتے رہے ہماری آیتوں کی تردید میں اس خیال سے کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 52۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں شکوک، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 52 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول اور نبی مبعوث فرمائے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے ہماری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں ان آیات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے، بجائے اس کے کہ وہ ان آیات کو قبول کرتے الٹا ان کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ یہ مفہوم متعدد دوسری آیتوں میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ کہ شیطان اپنے چیلوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیں۔ دوسری آیت میں ہے وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے سرکش انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا اور وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو بظاہر بڑی دلکش ہوتی ہیں۔ پہلے شیاطین جن و انس نے جو سلوک اپنے ہاتھیوں کے ساتھ کیا تھا بعین ہی وہی رویہ مکہ کے مشرکین نے اختیار کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت علیکم المیتۃ کہ تم پر مردار حرام کیے گئے تو مشرکین اسے لے اڑے اور اس پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ دیکھو جی، جسے خود مارتے ہیں اس کو تو حلال اور پاک کہہ رہے ہیں اور جسے خدا نے مارا وہ ان کے نزدیک حرام اور پلید ہے۔ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلنے لگیں کہ ذرا انصاف سے تو دیکھو کہ بیع تو ان کے لیے حلال ہے اور سود حرام، حالانکہ دونوں میں نفع ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو حرام اور دوسری کو حلال کر دیا جائے۔ اسی قسم کے متعدد واقعات ہیں جن کے متعلق شیطان ان کو بھڑکاتا اور وہ اسلام کے خلاف بڑے جوش و خروش سے پروپیگنڈا کی ایک نئی مہم کھڑی کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے اور دلائل قاہرہ سے باطل کا پول کھول دیتا اور حق کی روشنی پھر ہر طرف پھیل جاتی۔ آیت کا یہ مفہوم اتنا واضح اور دوسری آیات کے عین مطابق ہے کہ کسی قسم کا تذبذب باقی نہیں رہتا، لیکن بعض کتابوں میں ایک روایت کے درج ہو جانے سے اس آیت کا مطلب کچھ سے کچھ کر دیا گیا، جس سے صرف اپنوں کے دلوں میں اضطراب کی لہر پیدا نہیں ہوئی بلکہ دشمنان اسلام کو قرآن، صاحب قرآن اور دین اسلام کی صداقت پر حملہ کرنے کے لیے ایک مہلک ہتھیار مل گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آیت کی اس واضح اور صاف تشریح پر ہی یہ فقیر اکتفا کرتا اور اس روایت کی طرف التفات کیے بغیر آگے بڑھ جاتا، لیکن کیونکہ یہ روایت ہماری کتابوں میں راہ پا گئی ہے اور دشمنان اسلام نے اس سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے خلاف طوفان برپا کر رکھا ہے، اب اس سے تعرض نہ کرنا بھی ادائے فرض میں کوتاہی کے مترادف ہے، اس لیے بدل نخواستہ وہ روایت نقل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد علماء محققین نے جس طرح اس کے پرخچے اڑائے ہیں
ان کا بالاجمال ذکر کروں گا تاکہ کسی طالب حق کے لیے تردد اور تذبذب کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔ کہا یہ گیا ہے کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک روز حرم شریف میں کفار اور مشرکین کے ایک اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ جب یہاں پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے العیاذ باللہ زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، یعنی یہ بت مرغان بلند پرواز ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر مشرکین کی خوشی کی حد نہ رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اسم گرامی لے کر کہنے لگے کہ وہ اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ آیا ہے۔ آج اس کی اور ہماری عداوت ختم ہو گئی۔ اور جب حضور نے سورہ نجم کی سجدے والی آیات پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا اور مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ اس کے بعد جبریل آئے اور آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو یہ صورت اس طرح وحی نہیں کی تھی جس طرح آپ نے پڑھی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد رنج و غم ہوا۔ اس رنج و غم کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ غم نہ کریں، پہلے بھی جتنے رسول اور نبی گزرے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ایک معمولی سمجھ بوجھ کا انسان جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کچھ بھی علم ہے تو وہ اس روایت کو سنتے ہی کہہ دے گا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ لیکن آئیے علماء محققین کے ارشادات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے میں علامہ ابو حیان غرناطی کے جواب کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ جامع ہونے کے ساتھ مختصر بھی ہے۔ ابتدا میں انہوں نے اس آیت کا وہی مطلب بیان کیا ہے جو میں اوپر لکھایا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کوئی ایسی چیز مذکور نہیں جو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا سکے، بلکہ اس میں صرف پہلے رسولوں اور نبیوں کا ذکر ہے۔ اس لیے اس آیت سے یہ اخذ کرنا کہ حضور سے کوئی فعل سرزد ہوا اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سرے سے ہی غلط ہے۔ ابن عطیہ، زمخشری اور چند دوسرے لوگوں نے اپنی تفسیروں میں جو روایت یہاں نقل کی ہے، یہ بات تو ایک معمولی مسلمان سے بھی سرزد نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ اس کو اس ذات پاک کی طرف منسوب کیا جائے جو ہر قسم کی غلطی اور خطا سے معصوم ہے۔ نیز اس روایت کے متعلق سیرت کے معتبر ترین سوانح نگار امام محمد بن اسحاق سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ روایت زندیقوں کی گھڑی ہوئی ہے، اور اس کے رد میں انہوں نے پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ امام بہقی کہتے ہیں یہ قصہ صحیح نقل سے ثابت ہی نہیں ہے اور جن راویوں نے اسے نقل کیا ہے سب مطعون ہیں۔ صحاح ستہ اور دیگر حدیث کی مشہور کتابوں میں اس کا نام و نشان تک نہیں، اس لیے اس کو ردی چیز کی طرح پھینک دینا ضروری ہے۔ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں نے اپنی تفسیر کو اس کے بیان سے آلودہ نہیں کیا۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہے کہ انہوں نے اپنی تالیفات میں اس واقعے کو لکھنے کی کیسے جسارت کی، حالانکہ قرآن کریم کی ان آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نجم کے آغاز میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یعنی میرا محبوب نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا، وہ تو اپنی خواہش سے بھی بات نہیں کرتا، وہ وہی بات کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور ان روشن آیات کی موجودگی میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسی صورت میں ایسے قبیح کلمات زبان پاک سے نکلے ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میری یہ مجال نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دوں، میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کر کہتے تو ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے۔ کیا اس ارشاد کے بعد اس چیز کا گمان بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان کے علاوہ کئی اور آیات بھی انہوں نے پیش کی ہیں۔ پھر لکھتے ہیں یہ وہ قرآن نصوص قطعیہ ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں عقلی طور پر بھی یہ روایت من گھڑت ہے، کیونکہ اگر ایسا ہونا ممکن ہوتا تو تمام احکام، آیات اور سارا دین مشکوک ہو جاتا۔ امام فخر الدین رازی نے بھی زور شور سے اس روایت کا رد کیا ہے۔ لکھتے ہیں اگرچہ سطحی قسم کے لوگوں نے اس روایت کو لکھا ہے، لیکن علماء محققین کا اس کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بطلان اور موضوع ہونے پر ان علماء نے قرآن و سنت اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد امام موصوف نے مرقومہ بالا آیات ذکر کی ہیں، اور امام محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ یہ قصہ زندیقوں کا گھڑا ہوا ہے۔ عقلی دلائل پیش کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے بارے میں تعریفی جملے کہے وہ کافر ہے، کیونکہ اس طرح تو حضور کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ نیز شریعت، قرآن
اور دین اسلام کی کسی بات پر یقین نہیں رہتا۔ پھر فرماتے ہیں ان دلائل سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا یہ قصہ موضوع ہے۔ اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض مفسرین نے اسے لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ جو حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں ان کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس روایت کے ناقرین نے اس کی جو مختلف تعویلیں کی ہیں، امام موصوف نے ان کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں اور فرمایا ہے کہ اس روایت کی کوئی تعویل درست نہیں، اس کا کوئی صحیح محمل اور مصداق تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روایت اپنی تمام تعویلات، احتمالات اور اختلاف الفاظ کے ساتھ مسترد کر دینے کے قابل ہے۔ فجزاہ اللہ عن الاسلام وعن المسلمین احسن الجزا۔ علامہ ابو عبداللہ القرطبی نے بھی احکام القرآن میں اس روایت کی خوب تردید کی ہے، اور ہر سلسلہ روایت پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ سب کی سب باطل ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں، اور کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس کی تعویل کرنے کی بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر اس روایت کی کوئی سند صحیح بھی ثابت ہو جائے تو بھی وہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہوگی، کیونکہ آیات قرآنی کے صراحتاً مخالف ہے، اور اب تو یہ آیات قرآنی کے بھی خلاف ہے، اور اس کی کوئی صحیح سند بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں اہل نظر کے لیے یہ کب قابل التفات ہو سکتی ہے؟ اور علامہ قرطبی نے قاضی ایاز کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تبلیغ کلام الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز غلطی نہیں ہو سکتی، نہ قصدن، نہ عمدن، نہ سہون، نہ غلطن۔ اس میں نبی ہر طرح معصوم ہیں۔ علامہ علوسی نے دیگر اقوال کے ساتھ امام ابو منصور ماتریدی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، یعنی تلک الغرانیق الاولیٰ والی بات، یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے جو شیطان اپنے زندیق پیروکاروں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کریں۔ جناب رسالت مآب اس قسم کی روایتوں سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن عربی الاندلسی جب اس آیت کی تفسیر کرنے لگے ہیں تو اس روایت کا ذکر کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غصے سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے اور دل بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے۔ اپنی سابقہ روش کے بالکل برعکس اس روایت کو باطل کرنے کے لیے ایک مستقل فصل لکھی ہے جس کا عنوان ہے تنبیہ الغبیش علی مقدار النبیش، اور لکھتے ہیں کہ اس فصل کے لکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقام قرب میں مجھے عظیم جزا دے گا۔ تنگی داماں کی شکایت نہ ہوتی تو آپ کی اس فصل کا پورا ترجمہ یہاں درج کرتا۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ ضرور اس فصل کا مطالعہ کریں۔ نیز یہ امر بھی غور طلب ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور سورہ نجم کا نزول اور یہ قصہ جو گھڑا گیا ہے اس کا وقوع ہجرت سے پہلے کئی سال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایسا کرنے سے جو حزن و ملال ہوا اس کو دور کرنے کے لیے اتنے عرصہ دراز تک کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اور کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ اپنے رسول کو مطمئن کرے اور یہ آیت نازل کی۔ کیا ایسی بے تکی بات کوئی صاحب عقل سلیم تسلیم کر سکتا ہے؟ مزید برآں یہ حدیث متواتر ہے کہ شیطان خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تاکہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دھوکہ دے سکے، تو اس کی کیا مجال کہ سرچشمہ ہدایت کو وہ گدلا سکے۔ اصل واقعہ جو صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں ہے وہ صرف اتنا ہے کہ حضور نے مجمع عام میں یہ صورت پڑھی اور اس میں آیت سجدہ آنے کی وجہ سے آخر میں سجدہ کیا، تو تمام حاضرین جن میں کفار بھی تھے سب سجدے میں گر پڑے، اور ایسا ہونا ممکن ہے کیونکہ کلام الہی ہو اور زبان حبیب کبریا اس کی تلاوت کر رہی ہو، تو کیوں نہ کفار بے ساختہ سجدے میں گر پڑیں۔ بس اتنی بات تھی جس کو زنادقہ کی وضع و تعریف نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من امتی رسولہ المکرم و نبیہ المعظم الذی عصمہ من وساوس الشیاطین وہمزاتہ وجعلہ داعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ سورہ حج آیت نمبر 52 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے۔ آیات قرآنی یا احکام شرعی کے متعلق شیطان لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ اندازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس کا ازالہ فرما دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں کا یقین پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 53۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل بہت سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ سورہ حج
آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ یعنی آیات قرآنی کے متعلق شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے وہی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں جن کو دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہوتی ہے اور جن کے قلوب کی سنگلاخ زمین میں ہدایت کا پاکیزہ درخت اگ نہیں سکتا۔ ایسے ہی لوگ ان شبہات کے باعث خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالی۔ سورہ حج آیت نمبر 54۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ۔ نیز اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم بخشا گیا کہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ ایمان لائیں اس کے ساتھ اور جھک جائیں اس کی سچائی کے آگے ان کے دل، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو راہ راست کی طرف۔ سورہ حج آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ اہل علم و فن ان وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے۔ آیات ربانی میں ہدایت کا جو نور درخشاں ہوتا ہے اس سے ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، وہ سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا خضوع و خشوع اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 55۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ ترجمہ۔ اور ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے کفار اس کے بارے میں یہاں تک کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک، یا آ جائے ان پر عذاب منحوس دن کا۔ سورہ حج آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ کفار ساری عمر شک و شبے کی دلدل میں دھنسے رہیں گے اور آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب عذاب الہی آ کر دبوچ لے گا یا قیامت آ جائے گی۔ عقیمن اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، وہ دن جس کے بعد رات نہ آئے اور نہ اس کے بعد کوئی نیا دن طلوع ہو، اس کو بھی اس لحاظ سے عقیمن کہہ دیتے ہیں۔ جب کسی قوم پر تباہی نازل ہوتی ہے تو اس کی زندگی کا وہ ایسا دن ہوتا ہے جس کے بعد اس کے لیے گردش لیل و نہار کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی عقیم کہا گیا۔ یومن عقیمن سے مراد روز قیامت بھی لیا گیا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 56۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ ترجمہ۔ حکمرانی اس روز اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی، وہی فیصلہ فرمائے گا لوگوں کے درمیان، بس جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ نعمت و احسان کے باغوں میں قیام پذیر ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ بادشاہی اور حکمرانی تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کرتا، کوئی ذرہ اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا، لیکن آج کئی ایسے غلط اندیش اور میں پندار سے مست لوگ ہیں جو اپنی شاہی و سلطانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز سب جھوٹے شہنشاہوں کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی، ہونٹ سل جائیں گے، دل خوف کی شدت سے ڈوب رہے ہوں گے، سب پر آشکارا ہو جائے گا کہ سارے جہان کا حاکم اور فرما روا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا دے گا۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں مومنین کے اجر کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں کفار کی سزا کا۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا ہے، فی جنات النعیم خبر ہے، اسی طرح والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا مبتدا ہے، فاولئک خبر ہے۔ پہلی خبر پر فا داخل نہیں ہے لیکن دوسری خبر پر فا داخل ہے۔ اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اہل ایمان کا جنت میں جانا محض فضل الہی ہے، لیکن کافروں کے دوزخ میں جانے کی وجہ ان کے اعمال ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ حضور نے فرمایا مجھے بھی، مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے۔ سورہ حج آیت نمبر 57۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ ترجمہ۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔
قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔